السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہم آج بات کر رہے تھے انسان کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، انسان کی صلاحیت کی۔ آج ایک انسان ہے، میں بھی آپ کے سامنے جیسے انسان بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں آپ کو کیا کہوں۔ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ آپ کون سے بھگوان کو مانتے ہیں؟ آپ کون سے مولانا کو مانتے ہیں؟ آپ کون سے دین کو مانتے ہیں؟ آپ کون سے پیغام کو مانتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، پر افسوس ہے تم پر۔ کیا تو نے باپ دادے کو چھوڑ دیا ہے؟ ایک انگریز کے کہنے پہ لگ کے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کرنے لگ گیا ہے۔ اپنے باپ کی تو بات نہیں کر سکا، اپنے باپ کی طرف تو دیکھ نہیں سکا، تو ایک مولانا کی بات پہ چلا، تو ایک مولانا کے راستے پہ چلا، تو ایک زندگی کے اس راستے پہ چلا ہے جس راستے سے تو آیا ہے، پھر وہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جسم تو نر کا اور مادی کا ہے، آج پھر تو برائی میں کیوں ہے؟ پھر تو اپنا جسم بیچنے کے لیے کیوں تلا ہوا ہے؟ چند ٹکوں کے عوض ایک عورت اپنے جسم کو بیچنے کے لیے کیوں تلی ہے؟ اس کے اندر کس چیز کی ہوس ہے؟ کس چیز کا غرور ہے؟ کون سا اس کے پاس شعور ہے؟ کون سا اس کے پاس علم ہے؟ کیا کبھی اس نے اپنے خوبصورتی تو دیکھ رہی ہے؟ کیا کبھی اس نے اپنا یہ دماغ دیکھا ہے؟ میں دماغ کے ساتھ کیا سوچتی ہوں، میں دماغ کے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں اچھا کر رہی ہوں یا برا کر رہی ہوں، یا ایک بھائی ہے یا بہن ہے۔ پھر سامنے بیٹھا تو ایک فقیر جوید حسین ہے۔ میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میدان کربلا کا آپ کو کیا سبق دیا؟ کتابوں کے اندر تم لوگوں نے کیا پڑھا؟ یہاں سامنے میری باتوں سے کیا سنا؟ کیا جب تم مرے گی، جب میں مروں گا، تو وہ جو ایک بی بی پاک دامن بی بی، اس کا نام بہنوں نے پڑھا ہوگا، سب کو بہنوں کو پتا ہے، کیونکہ جو پاک دامن بی بی ہوتی ہے تو وہ کیسی تھی؟ تم نے کبھی یہ بھی تو کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، با پردہ، با شعور، با عزت، اچھی بات کرنے والی۔ تو آج کی ہماری خواتین، یہ بھی تو کسی کی بہنیں، بیٹیاں ہیں، آج یہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے ذرا ذہن سے سوچیں، اپنی ایک بات سوچ کے دیکھیں، آوارہ مردوں کے ساتھ کیسے باتیں کرتی ہیں؟ آوارہ مرد لڑکیوں سے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ آوارہ لڑکے، کیا کہتے ہیں؟ آوارہ۔ آوارہ کس کو کہا گیا؟ آوارہ کا ایک لفظ ہے، آوارہ لڑکیاں اور آوارہ لڑکے۔ آوارہ مطلب بن باپ کے۔ اس نے جو ہمیں کہہ دیا آوارہ، آوارہ میں سے مطلب بن باپ کے، ہمارے باپ ہی نہیں ہے۔ کیا جس قطرے سے میں نکل کے آیا ہوں وہ تو میرا باپ ہے؟ جس پیٹ سے نکل کے آیا ہوں وہ میری ماں بھی ہے۔ جو وہاں سے گزرے ہیں ویسے میری بہنیں بھی ہیں، ویسے میرے بھائی بھی ہیں، اسی طرح میری ایک گھر کے نسل بھی چلی ہے، میرے بچے بھی ہیں، اسی طرح ایک راستے سے سب انسانوں کے ساتھ رشتے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایک چھوٹا سا قطرہ تمہیں انسان اتنا ذلیل کرتا ہے، اتنا تمہیں بیکار کرتا ہے؟ پھر تو تم شیطان ہے، حیوان ہے، جانور ہے، درندہ ہے۔ تو اس خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس دلدل کے میں پھنستا جا رہا ہے، لطف لے رہا ہے،
کیا وہ لطف تیرے لیے جو آیا ہے اس زمین پر کس کے لیے ہے؟ کیوں لے رہا ہے؟ وہ میرے آقا نے تجھے نہیں بتایا؟ تو آقا کا غلام پھر کیسے بنے گا تو جنت کی پرچی وہاں سے کیسے لے گا؟ کس منہ سے سامنے جائے گا؟ کو منہ تو بتا نا، جو منہ تو نے خوبصورت منہ بنایا ہو، دنیا تجھے اچھا کہتی ہو، دنیا تیری بات سنتی ہو، دنیا تجھے لائک کرتی ہو، دنیا تجھے شیئر کرتی ہو، نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اگر انسان کا دوست ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، یہ جو رشتے بتائے جاتے ہیں، کیوں بتائے جاتے ہیں؟ تمہارے گھروں کے اندر بھی چاچے کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، مامے کی بیٹی ہے، ایک بھائی کی بیٹی ہے، ایک بہن کی بیٹی ہے، یہ آج دوسرے کی بھی تو بہن بیٹی ہے نا۔ تو پھر آج ہم لوگ کون سے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں یہ چکر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے وہ لوگ، میرے دوست، وہ ہمیں چکر بتائیں، میں کس چکر میں چل رہا ہوں، کس سوچ میں چل رہا ہوں، کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں، میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو میرا گریبان کلیئر ہے، یہ ہر میدان کا پلیئر ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، انسان اپنے آپ کو سنبھال، اپنی زندگی جو بقایا گزار کے آیا ہے، آئینے کے سامنے جا کے اپنا ذرا چہرہ دیکھ، تیرے اندر کتنا عیب ہے، تیرے اندر کتنی گندگی بھری ہے، کتنا تیرے اندر کیا بھرا ہوا ہے، کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے تو تم اندھے ہو، کانوں سے تم بہرے ہو، منہ سے تم گونگا ہے، تو پھر کیسا انسان ہے؟ پھر انسان تو نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو ملتی ہیں آنکھیں، جیسے یہ میری آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ یہ ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ کی بھی دیکھ رہا ہوں، سب کے ہاتھ کی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ انسان کے ہاتھ ہیں، تمہارے پاس بھی تو ہے، میرے پاس بھی ہے، تو پھر فرق کہاں ہے؟ آنکھیں جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ پھر تم میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، ایمان والے ہی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، ایمان والے ہی آقا پر درود پڑھتے ہیں، ایمان والے ہی آقا کے غلام بنتے ہیں، ایمان والے ہی آقا کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، ایمان والے ہی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ایمان والے ہی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے انسانوں سے۔ بے ایمان شیطان وہ تو دشمن ہے انسان کا، انسان خود اپنا دشمن ہے، کیونکہ اس کو قبر اکیلی ملنی ہے، یہاں تو رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے، بہن بھائیوں کے اندر بندھا ہوا ہے، رشتہ داروں میں بندھا ہوا ہے۔ تیرے پاس ہے ایک انتقال، وہ انتقال نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، پھر دوسرے کسی وقت میں ٹاپک اٹھاؤں گا۔